آپ کے پاس ثبوت ہے کوئی؟ یہ بھائی جب ایک انکا کی حکیم الامت ہے نا مولانا اشرف علی تھانوی، جو ان کے فالوور ہیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے نا اپنی کتاب میں تو وہ لفظ بولنے نہیں یار چاہتا. دیکھو اگر بھائی آپ کو دیکھیں، علم ہوگا تو آپ کو وہ بات سمجھ آ گئی جو میں کہنا تو مجھے چاہتا پتہ، میری بات سنیں. ہوں. ان پہ جو ہے نا خنزیر اشرف علی تھانوی، اس کو تو جناب اعلیٰ حضرت نے کافر بولا ہوا ہے. ابھی وہ جو مرضی پڑھے، ان سے ہمارا واسطہ کو نہیں ہے. ہم تو جو ہے کافر مانتے ہیں جو بھی اشرف علی کو مانتا ہے. بس بات ہے بالکل سیدھی سی. یہی طریقہ ہونا چاہیے استاد جو ختم محترم نبوت کے تشریف بارے لا میں. گیا ہے، استاد محترم کو بات کرنے دیں. جی سر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم جمعہ مبارک. خیر مبارک، خیر مبارک. جی کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے؟ یہ استاد جی ایک بھائی آئے ہیں رانا صاحب، یہ پہلے تو آگے بولے ہیں جی میں بھی بریلوی مسلک سے ہوں، اچھا اور ساتھ پھر انہوں نے سوالات سٹارٹ کیے ہیں کہ جو کلمہ پڑھائے یا پڑھے، جو ہیں خواجہ، یعنی خواجہ صاحب کے بارے میں جو کلمہ مشہور ہے، کیا وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کیا مانتے ہیں اس کو؟ اور جو اشرف علی کے حوالے سے بھی جو تھے پوچھ رہے، وہ جو تھانوی رسول اللہ کے حوالے سے بھی، تو وہی بتا رہا تھا ان کو. اچھا، میرے بھائی کون ہیں؟ کون سے بھائی ہیں؟ یہ رانا صاحب لاسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی بھائی کون سے بھائی ہیں؟ رانا شاہد علی صاحب، آپ ذرا مائک میں ان میوٹ کر کے بات کیجیے گا. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. میں آپ سے بات کر رہا تھا. جی مفتی صاحب آپ ابھی آئے ہیں؟ جی میں ابھی جو آیا. جی تو میں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر سوال کر رہا تھا سر سے. میں یہ انفارمیشن لینا چاہتا تھا کہ جن بزرگوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں، ایک چشتی رسول اللہ ہو گیا اور دوسرا تھانوی رسول اللہ، ان کے بارے میں کہ ایک تو ہمارا عقیدہ ختم نبوت والا ہے، تو دوسرا جو چشتی رسول اللہ وہ ان کا دفاع کرتے ہیں، اور دوسرا جو تھانوی رسول اللہ ان کا دفاع کرتے ہیں، تو پھر عقیدہ ختم نبوت کدھر جائے گا ہمارا؟ وہ تو خراب ہو گیا. جی یہ سر میں آپ سے انفارمیشن لینا چاہتا، آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں کہہ رہا ہوں عقیدہ تو خراب ہو گیا ہے اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو. نہیں یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، اب جان تو نہیں نا چھوٹے گی سر ان سے. کس نے لکھا ہے؟ کون سی کتاب میں؟ جو برے اپنا ہے ان کی دیوبندیوں کی، ان میں وہ تھانوی والا لکھا ہوا ہے. جو ادھر خواجہ چشتی معی الدین جمیری والی ہے، ان کی اپنی ایک بک میں لکھا ہوا ہے. خواجہ معین آن دی الدین ریکارڈ چشتی سارے کی کون سی کتاب ان، میں لکھا ہوا؟ میں نے بھی سر یہ میڈیا سے سنا تھا، اچھا سنا تھا آپ ریفرنس نے، کے ساتھ. پڑھا نہیں ہے؟ نہیں وہ ابھی مل جائے گا ڈاؤن لوڈ کر کے، میں واٹس ایپ کر دیتا ہوں، نمبر دے رہا ہوں. میں فرض کریں کوئی بھی بندہ ہو، ان کی جگہ کوئی بھی ہو، جو کوئی بھی اپنا کلمہ پڑھوائے، اس کا تو پھر اسلام سے تعلق ہی نہیں نا. نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ نے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے کہیں؟ نہیں میں نے پڑھا نہیں. اچھا پہلے تو آپ کو میں ایک حدیث سناؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. حدیثوں کو جی مانتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، کیوں نہیں سر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پیش کر دے. نہیں پیارے بھائی دیکھیں میری بات سنیں آپ. یہ ویسے حدیث ہے، اس کو نہیں حدیث کو میں مانتے ہیں؟ الحمدللہ دیکھیں کوئی بندہ اپنے سے بھی حدیث لا دے گا نا، تو وہ ہماری تو اس کے اوپر خاموشی، جب تک ہم ریسرچ نہیں کریں گے اس کے متعلق. نہیں اس حدیث کا حوالہ دے دوں، مانتے ہیں کہ نہیں؟ میں آلریڈی مانتا ہوں، لیکن میرے پیارے بھائی گزارش یہ ہے کہ ان کو چھوڑ نہیں دیں آپ. لیکن نہیں، لیکن نہیں، ابھی صرف حدیث پہ بات کرتے ہیں. تھوڑی سی لیکن کو بھی بیچ میں نکال دیں. حدیث کو مانتے ہیں آپ؟ جی مانتا ہوں بھائی. حضور نے کیا فرمایا؟ آپ اپنے لفظ ذرا اردو میں جو مفہوم آپ سمجھے ہیں دہرائیں ذرا. نہیں جو آپ نے بات کہی ہے میں اس چیز کا قائل ہوں. نہیں میں نے ابھی کیا سنائی؟ میں نے حدیث سنائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے
اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پیش کر دے۔ جی جی ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہے۔ تو کیا میں نے حدیث کیا سنائی ہے؟ سنی سنائی بات کو آگے کر دینا بغیر دلیل کے۔ ہاں، تو وہ کیا ہوتا ہے وہ بندہ؟ ظاہری بات ہے وہ جھوٹا ہوگا۔ وہ نہیں لیکن ظاہری بات دیکھیں میری نہیں، بات، سر میری بات سنیں نا آپ، حدیث یہ سن اس لیں کے ذرا، اوپر حدیث کے الفاظ سنیے گا، نہیں حدیث کے نہیں جو الفاظ، بات حدیث جو میں بات عربی اب سنانے لگا ہوں نا، عربی نہیں نہیں میری بات سنیں پہلے آپ، میں حدیث کے اوپر تو کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو الحمدللہ آمین۔ عربی میری سنیں ذرا، بات عربی سنیں، نہیں عربی سنیں۔ نہیں، میں جو او میں سوال آپ حدیث سے تو کہنا سن چاہ لیں رہا ہوں آپ، نا، اوے مجھے کہانی نہیں، کہانی نہیں، حدیث سنانے لگا ہوں، سن تو لیں۔ حدیث کا مسئلہ ہے، میں حدیث سنا رہا ہوں، آپ مجھے کہانیاں سنا رہے ہیں۔ مسلم شریف کے مقدمے میں حدیث نمبر 7 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کفا بالمرء کاذبا، کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ آگے اس چیز کو بیان کر دے جو اس نے سنی ہوتی ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ حدیث آپ مانتے ہیں، اس کو سر تسلیم خم کرتے ہیں اس کے اوپر؟ جی بولیے جی، حدیث کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ہیلو، چپ ہو گئے ہیں آپ، حدیث سن کے ساتھ چپ ہو گئے۔ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا سوال چشتی نہیں، میں رسول حدیث پہ ابھی صرف تھوڑا سا حدیث نہیں پہ بات نہیں کروں۔ چشتی رسول اللہ پہ قیدا ہے تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بس مجھے اس کا جواب دیں آپ بس۔ بالکل ٹھیک ہے، حدیث پہ میں تو حدیث پہ بات کروں گا ابھی تھوڑی سی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پیش کر دے۔ نہیں یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ آن دی ریکارڈ اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہے دلیل کے ساتھ، اور چلیں یہ ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیں آپ۔ میرا سوال وہیں کے وہیں ہے، اگر کسی بندے کا چشتی رسول اللہ پہ عقیدہ ہوگا، ایک سائڈ پہ ہمارا ختم نبوت، آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے؟ آپ کھل کے، آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ کھل کے بتائیں کیا رائے ہے آپ کی۔ بات کر لی تو بتا دیا کریں، پھر میں بول لوں گا۔ جی آپ مجھے چشتی رسول اللہ کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بس اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیں آپ۔ بات کر کے مجھے اجازت دیں گے تو میں بولوں گا، آپ جی آپ کو کہیں گے کہ اجازت بھائی ہے، اب تم بول لو۔ آپ کو اجازت ہے، میرا مائک اب میوٹ ہے۔ ٹھیک، میں نے تو حدیث سنائی ہے اور حدیث پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ حدیث کی طرف آ ہی نہیں رہے۔ اس کا مطلب ہے آپ قرآن اور حدیث کو تو نہیں نہ مانتے، آپ وہی سنی سنی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نہیں، میں نے دیکھیں حضور آپ کی والا بات میں تو نہیں میں نے بولا، میں ٹوکا تو نہیں ہے۔ میری بات سنیں حضور والا، یا آپ بول لیں، میرا جتنا بولنا ہے بول لیں، بعد میں مجھے ٹائم دیجیے گا پھر میں بولوں گا۔ بول لیں بھائی، جتنا بولنا ہے بول لیں، بعد میں مجھے ٹائم دیجیے گا، میری بات میں پھر نہ بولیے گا، ٹھیک ہے؟ ایک تو آپ لوگوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، کوئی اخلاقیات نہیں۔ یار چلو اختلاف ہونا ایک الگ چیز ہے، انسانی طور پہ انسانی اخلاقیات بھی تو کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ وہ چیز نہیں آپ لوگوں میں ہوتی، کوئی صبر نہیں، کوئی تحمل نہیں، کوئی گفتگو کا انداز نہیں، وہ جاہلوں کی طرح بات کو ٹوکنا، بیچ میں روکنا، بولنا، بات کو الجھانا۔ ہم آپ لوگوں کو سمجھائیں تو پھر آپ لوگ تپ جاتے ہیں۔ میں حدیث سنا رہا ہوں، آپ کہتے ہیں نہیں حدیث کو چھوڑو۔ بھائی حدیث کو کیوں چھوڑیں بھائی؟ مجھے بھائی میری بات سنیں، نہیں، میری اگر بات آپ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، جب آپ کو موقع دیا جاتا ہے آپ بولتے نہیں ہیں، غلط میرا بات سوال ہے۔ وہیں میں جب آپ بات مجھے کمپلیٹ کر لوں گا میں آپ کو موقع دوں گا، پہلے بات کرنے کی تمیز سیکھیے محترم۔ نہ، آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اب آپ یہی کریں گے۔
सरकार ने फरमाया जब किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफी तो वो हर सुनी सुनाई बात को आगे पेश कर दे। आपको मैंने पूछा है कहाँ पे पढ़ा है, आप कह रहे हैं मैंने सुना है। वो मेरी नहीं माननी भाई, मेरे हजूर की तो मान लो। जैली मुस्लिम बने हुए, जैली मुस्लिम इल्मी किताबी हैं, नारे तुम लोगों के है मुस्लिम इल्मी किताबी, ये है मुस्लिम इल्मी किताबी। लख दी लानत है भाई, ना तुम अल्लाह की मानते हो, ना अल्लाह के रसूल की मानते हो, ना किसी आलिम मौलवी की मानते हो, जाहिल हो। मैंने सुनी है जी, मैंने सुनी है जी, मैंने सुनी है जी, पढ़ी को नहीं है मैंने, तहकीक को नहीं की, मैंने सुनी है जी। जाहिल इंसान चले गए अभी। चले यार किसी और को उठाएं, अभी रुके तो सही ना। अगर तुमने सवाल कर लिया तो सवाल तो हमारा भी बनता है कि नहीं बनता, कि तुम भी सवाल कर लो भाई हमारे दीन के ऊपर, दीन जहलमियत के ऊपर। हमने भी तो बहुत सी चीजें पूछनी है, कोई हमें भी मौका दो। पहुंचो के एक बात, पहुंचो के एक बात, पहुंचो के एक बात है। हजारों वीडियोस के अंदर हमने इस चीज का जवाब दिया, किताबें मौजूद, फतावा जात मौजूद। पहुंचो के एक बात, पहुंचो के खोती बोर्ड थले उथे ही ओ तू टस तू मस नहीं। किसी और को उठाएं यार। नहीं उस्ताद जी मरज़ई सारे निकल गए ने हुण। पहले आ रहे थे लेकिन अब जो है ना सारे निकल गए हैं। पहले तो बैठ के सारे ही ना कोई भी वेला नहीं बवेगा। वो वेखो 900 ते 25 टैब होए ने। जे बराड़ नूं उत्ते लैके जाना जे हुणे ही 1 मिनट दे विच 10,000 अगर लाइक ना होए तो मैं बराड़ छड़ के टुर जाना। जल्दी करो, खिच दिओ टैब नूं, ਉਹ ਫਿਰ ਫੋਰ ਯੂ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। 10,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਫੋਰ ਯੂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਯਾਰ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਰ ਵੱਡੀ ਕਰ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਪ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ 10,000 ਇਹਨੂੰ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਚੱਲ ਕਾਸੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ ਯਾਰ, ਸੁਣ ਮੁੰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਭਾਈ। जी नाजरीन को है मिर्ज़े जूनियर और सीनियर का मानने वाला तो कॉल डाल के आ जाए जी, अपने दोनों मिर्ज़े का दिफा करे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी उस्ताद मोहतरम और दीगर दोस्त, अब आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखें, वो सबसे पहले आकर उस बंदे ने क्या बोला था कि मैं बरेलवी हूँ, लेकिन जैसे ही उसने ये सवालात उठाने शुरू किया, मुझे ये बताएं कि कोई बरेलवी तो है वो तो इस कलमे का दिफा नहीं करता। अब पता नहीं इन मोहतरम साहिबान को किसने कह दिया कि जो बरेलवी हैं उनके पास जवाब कोई नहीं है, वो इस कलमे का दिफा करते हैं। तो ये इस किस्म के जाली किस्म के लोग हैं जो उसे पर्दा कुछ और है, लेकिन यहाँ पर आकर यही शो करते हैं कि हम बरेलवी हैं। और हमारे कुछ भाई भी जो है वो फिर उनसे उसी लहजे में बात करना शुरू हो जाते हैं जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं। तो खुदारा ऐसे लोगों को पहले पहचान लिया करें कि आया ये बंदा जो कह रहा है कि मैं बरेलवी हूँ, क्या ये सच में बरेलवी है या पसे पर्दा कोई और है।
जी वो जैली लोग हैं, बिल्कुल जैली। ये मुस्लिम भी नहीं होते, गैर मुस्लिमीन होते हैं जो लिबादा ओढ़ के निकाब ओढ़ के आते हैं और इस्लाम को सिर्फ बदनाम करने के लिए और इतराज़ात वारिद करने के लिए ये लोग आते हैं। जी उस्ताद मोहतरम, और कल मैंने इनसे एक सवाल यहाँ पे उठाया था। ये जो लोग कहते हैं कि हम इल्मी किताबी हैं, इल्मी किताबी तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने दो तरह के लोगों का है। एक वो जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माना में जो उनका एक सहाबी था आसिफ बिन बरखिया, जिसको अल्लाह ताला ने किताब का इल्म दिया था। एक तो वो इल्मी किताबी था कि जो पलक झपकने से पहले मलका बिल्किस का तख्त ले आया था। और एक वो इल्मी किताबी, एक उन लोगों को इल्मी किताबी कहा गया है कि जो सूरतुल बकरा की दूसरे पारे के शुरू में जो आयत है कि जिनमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिन लोगों को अल्लाह ने किताब का इल्म दिया है वो आपको और हक को ऐसे पहचानते हैं कि जैसे अपने बेटों को या अपने बाप दादाओं को पहचानते हैं, लेकिन वो कभी भी ईमान नहीं लाएंगे, वो यानी कि वो ज़िद के ऊपर आ गए। तो ये लोग हमें बता दें कि ये इन दोनों कैटेगरीज के अंदर में से किस कैटेगरी के अंदर ये फॉल करते हैं, ताकि हम फिर जो है ना वो उसके मुताबिक इनसे गुफ्तगू कर लें। तो इसका भी कोई जवाब नहीं है इनके पास। बाकी किताबी जो है ना, कुरान ने किताबी कहा है यहूद और नसारा को कि वो किताबी तो वो हैं। मुसलमान को तो इल्मी किताबी कहीं पर भी, ना ही कुरान में ना ही हदीस में, कहीं पर भी नहीं। हाँ, यहूद और नसारा जरूर वो किताबी हैं, क्योंकि वो किताब को मानने वाले हैं ना। अच्छा यार, बैठे हैं आप हजरात, मैं भी थोड़ा सा निकलूंगा। जी ठीक है उस्ताद मोहतरम, पहले आ रहे थे तो मेरे ख्याल में जब आपने एंट्री मारी है तो वो सारी यार शाहजी बराड़ जो लाओ ना, कोई भी बराड़ लाए, पहले तो 4U ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। 4U ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾੜ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 10 ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। सादे ਜਿੰਨਾ मोहतरम ਤੱਕ 10 ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। सादे ਪਹਿਲੇ मोहतरम 5 ਮਿੰਟ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਓ, 10 ਮਿੰਟ ਲਾਓ, ਬਰਾੜ ਨੂੰ 4U ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਐਵੇਂ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੱਕ 10 ਕੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 4U ਤੇ ਜਾਣੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ 2-4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਲੋ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਤੇ 4U ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇੰਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदियान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नो मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमानों के उठाए गए एतराजात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है, वो 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी
یہ زکوٰۃ نکالنے کے ایام ہے رجب، شعبان اور رمضان، تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰتیں کم از کم جو ہیں یہ جامعہ ختم نبوت کو دیں۔ یہ تو زکوٰۃ تو آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نے نکالنی ہی نکالنی ہے۔ اپنے رزق حلال میں سے بھی آپ نکال کے یہ جامعہ کی جو اراضی ہم نے خریدنے کی کوشش کی ہے اور اعلان کی ہے، اس کے اندر ہماری مدد کریں۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا، جس کے اندر سب سے پہلے ہی انہوں نے چیز یہ رکھی کہ ایسے عظیم الشان مدارس کھولو کہ جو امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کر سکیں۔ تو اللہ حضرت فاضل بریلوی کے اس خواب کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے اور جامعہ ختم نبوت بننا چاہیے، اور اس کے بنانے کے اندر مخیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ پہلے لے لیں، اس کے بعد تعمیرات کی کمپین ہم چلائیں گے۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ